الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم كانوا من آیاتنا عجبا۔ سورہ مبارک کہف سے اصحاب کہف کے بارے میں ہم کچھ گفتگو فرمائیں گے انشاءاللہ۔ آپ دیکھیے کہ پروردگار متعال اس آیت میں فرماتا ہے کہ اے رسول کہ آپ نے گمان کیا ہے کہ اصحاب کہف اور اصحاب رقیم ہماری عجیب آیتوں میں سے ہیں، کیا آپ یہ سمجھتے ہیں؟ اچھا، اس کا پس منظر میں چلتے ہیں کہ اہل قریش میں سے ایک وفد یہ چاہتا تھا کہ رسول اللہ کو آزمایا جائے، دیکھا جائے کہ رسول اللہ واقعاً اللہ کی طرف سے رسول ہیں یا نہیں۔ تو وہ گئے اہل نجران کے پاس، یہودی علماء کے پاس گئے اور کہا کہ تمہاری کتب میں کچھ باتیں ہیں جس سے آنے والے نبی کی پہچان ہوتی ہے، تو ہم چاہتے ہیں کچھ تم ہمیں بتاؤ تاکہ ہم جا کر رسول اللہ کے پاس جائیں اور ان سے سوالات کریں۔ تو یہودی علماء نے، اب یہ تین شخص آئے تھے جو نمائندگی کر رہے تھے اہل قریش کی، جس میں عاص بن واحل ان کی قیادت کر رہا تھا، نضر ابن حارث تھا اور عقبہ بن ابو معیط تھا۔ یہ تین افراد تھے جو نجران گئے اور وہاں یہودی علماء سے پوچھا انہوں نے کہ ہم رسول سے کیا پوچھیں، کون سے سخت ترین سوالات آپ ہمیں بتاؤ۔ تو اب یہودی کہنے لگے کہ دیکھو ہماری جو صحیفیں اور کتب ہے اس میں یہ آئے کہ نبی سے 4 سوال کرو، تم اپنے نبی سے 4 سوال کرو۔ 3 سوال کے جواب اگر انہوں نے دے دیے تو وہ رسول ہیں، اور چوتھے کا جواب نہیں دیا تو وہ رسول ہیں، اور دے دیا تو رسول نہیں ہے۔ تو انہوں نے کہا اچھا یہ کون سے 3 سوالات ہیں؟ تو کہا سب سے پہلے ان سے ان جوانوں کے بارے میں پوچھو جو غار میں چلے گئے تھے، یعنی اصحاب کہف کے بارے میں پوچھو۔ دوسرا سوال ان سے ان عالم کے متعلق پوچھو جو حضرت موسیٰ کے ساتھ تھے، یعنی حضرت خضر کے بارے میں۔ اور تیسرا حضرت ذوالقرنین کے بارے میں جو قوم یاجوج اور ماجوج تھی، ان کے بارے میں سوال کرو۔ اگر ان 3 کے جوابات دے دیے تمہیں تو وہ اللہ کے رسول ہیں۔ اور پھر چوتھا سوال قیامت کے بارے میں پوچھو۔ اگر قیامت کا جواب دے دیا تو سمجھو وہ رسول نہیں ہے، کیونکہ اس کا علم فقط خدا کو ہے۔ ہمارے کسی گزشتہ انبیاء نے ہمیں نہیں بتایا قیامت کب آئے گی، یہ نبی ہیں تو یہ بھی نہیں بتائیں گے۔ اور اگر انہوں نے کہہ دیا ہاں مجھے معلوم ہے تو سمجھ جاؤ کہ رسول نہیں ہے۔ اب یہ 4 سوال لے کر یہ وفد جو 3 افراد کا تھا یہ نجران سے دوبارہ آتا ہے مدینے، اور مدینے میں آ کر حضرت ابو طالب علیہ السلام کے پاس آتے اور کہتے ہیں اے ابو طالب، ہم آپ کے بھتیجے پیغمبر سے محمد سے چند سوالات پوچھنا چاہتے ہیں۔ چونکہ حضرت ابو طالب جانتے تھے پیغمبر کی حقانیت کو جانتے تھے، تو انہوں نے کہا جو پوچھنا ہے رسول سے پوچھ لو۔ اس کے بعد یہ وفد آتا ہے اور رسول سے سب سے پہلے اصحاب کہف کا سوال کرتا ہے، ان جوانوں کے بارے میں سوال کرتا ہے جو غار میں چلے گئے تھے۔ اس کے بعد یہاں سے آیات کا سلسلہ شروع ہوتا ہے کہ پہلی آیت یہ ہے کہ پروردگار متعال فرماتا ہے کہ اے رسول ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا، کہ اے رسول کہ آپ یہ گمان کرتے ہیں کہ اصحاب کہف اور اصحاب رقیم ہماری عجیب آیتوں میں سے ہیں؟ نہیں، یہ ہماری عجیب آیتوں میں سے نہیں ہے، کیونکہ یہ روزمرہ یہی ہو رہا ہے۔ اصحاب کہف اگر 309 سال سوئے رہے اور اس کے بعد بیدار ہوئے، اور اس کے بعد ایک دوسرے سے جب سوال ہوا قال قائل منهم کم لبثتم، ایک شخص نے پوچھا تم کتنا سوئے؟ اس نے کہا قالوا لبثنا یوما او بعض یوم، انہوں نے کہا ہم 1 دن سوئے ہیں، اور پھر انہیں 1 دن بھی زیادہ لگا تو کہنے لگے نہیں 1 دن بھی نہیں، دن کا کچھ حصہ سوئے۔ پروردگار متعال فرما رہے یہ بات عجیب نہیں ہے، کیونکہ یہ روزمرہ ایسے ہی ہو رہا ہے۔ انسان اس دنیا میں غفلت کی نیند سو رہا ہے، جب وہ بیدار ہوگا اور قیامت میں اس سے پوچھا جائے گا کہ تم دنیا میں کتنا سوئے رہے، کتنا تم دنیا میں غفلت کی زندگی گزاری، کتنی تم نے دنیا میں زندگی گزاری، تو وہ کہیں گے لبثنا یومن، ہم 1 دن دنیا میں رہے۔ پھر انہیں ایسا محسوس ہوگا یہ ہم نے زیادہ کہہ دیا، کہیں گے بعض یوم، 1 دن بھی مکمل نہیں رہے۔ تو یہ روزمرہ کا پروردگار کا ہے کہ وہ یہ کام کرتا ہے، انسان رات میں سوتا ہے صبح بیدار ہوتا ہے۔ اگر اس کی تحلیل کی جائے تو یہ ایک معجزہ ہی تو ہے کہ انسان سو رہا ہے اور بیدار ہو رہا ہے۔ یہ ایک رات اصحاب کہف کے لیے 309 سال یہ ایک رات میں تبدیل ہو گئے اور انہیں اس بات کا احساس نہیں ہوا۔ تو آپ دیکھیے پروردگار فرماتا ہے کہ اے رسول آپ یہ نہ سمجھیے کہ اصحاب کہف اور اصحاب رقیم، اچھا رقیم کون سا گروہ ہے؟ اب مشہور نظریہ تو یہی ہے کہ اصحاب رقیم وہی اصحاب کہف ہے۔ کہف عربی زبان میں غار کو کہتے ہیں، اردو میں ہمارے پاس ایک ہی لفظ ہے، ایک ہی کلمہ ہے، ایک ہی ورڈ ہے اور وہ ہے غار۔ لیکن عربی میں اگر غار چھوٹا ہو تو اسے غار کہا جاتا ہے، اگر وسیع ہو تو اسے کہف کہا جاتا ہے۔ تو اصحاب کہف یعنی اصحاب غار، اسے یاران غار بھی کہتے ہیں۔ اصحاب رقیم کون سے تھے؟
کہتے ہیں اصحاب رقیم وہی اصحاب کہف ہیں. مشہور نظریہ یہ ہے. رقیم رقم سے نکلا ہے، ہم استعمال کرتے ہیں اس بات کو، رقم کر دو، تحریر کر دو. تو اصحاب رقیم یعنی اصحاب مرقوم، یعنی وہ افراد جن کے نام غار کے باہر ایک تختی لگی ہوئی تھی کہ اس زمانے کے حکمران جو دقیانوسی بادشاہ تھا، جب وہ ان تک نہیں پہنچ سکا تو ان کے نام کو غار کے باہر لکھ لیا کہ یہ افراد غار کے اندر ہیں. تو یہ اصحاب رقیم کہلائیں. اس اعتبار سے انہیں اصحاب رقیم کہا جاتا ہے. دوسرا نظریہ یہ ہے کہ اصحاب رقیم یہ وہ افراد تھے جو 3 شخص تھے، غار میں پھنس گئے اور غار کا منہ بند ہو گیا. اب تینوں نے اپنی ایک ایک نیکی بتانا شروع کی. ایک نیکی بتاتے تھے، دروازہ کچھ کھلتا تھا، پتھر کچھ ہٹتا تھا. دوسری نیکی مزید، تیسری نیکی پر وہ غار کا رستہ کھل گیا اور وہ 3 دوست باہر نکل آئے. لیکن مشہور یہی ہے کہ یہ اصحاب رقیم اور اصحاب کہف ایک ہی گروہ ہے. اگر بالفرض اصحاب رقیم کو جداگانہ مانتے ہیں تو پھر قرآن میں اس کا اور کوئی تذکرہ نہیں ہے، صرف ایک ہی آیت میں آیا، اس کے علاوہ کہیں نہیں آیا. اس لیے کہا جاتا ہے کہ اصحاب کہف اور اصحاب رقیم ایک ہی گروہ ہے. کہ پروردگار فرماتے ہیں کہ اے رسول آپ انہیں ہماری عجیب آیتوں میں سے شمار نہ کیجئے، یہ ہمارے روزمرہ کی ہے. دیکھنے والی آنکھیں دیکھ لیتی ہے اور بیدار آنکھیں بیدار ہیں، غافل آنکھیں غفلت کا مظاہرہ کر رہی ہے. وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین.